اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے۔ پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں، اور جو شخص صلح رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کی جتنی بھی جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جن والدین نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ ان کی اولاد کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا ہے تو پلیز ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجیے، بیٹیوں کے لیے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے، تو میری دعا ہے کہ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے میں خصوصی دعا کرتی ہوں کہ ان کی اچھی جگہ پر رشتے بھی طے ہو جائیں، اور ان کے لیے اگر جن کے لیے جہیز کا انتظام نہیں ہے تو ان کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب انتظامات فرما دے شادی بیاہ کے لیے۔ اور دعا چونکہ ایک قرض ہوتی ہے، اور جس وقت جو دعا کے لیے کہتا ہے اس کے لیے اسی وقت دعا کر دینی چاہیے۔ میں اسی ٹائم دعا تو کر دیتی ہوں، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر اجتماعی دعا کرنے کا مقصد یہ ہے میری کہ آپ سب لوگ میری دعا کے جواب میں آمین کہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی آمین کو ضرور قبول فرما لیتا ہے اور اس طرح دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور بس میرے لیے بھی آپ دعا کیا کریں تو تاکہ اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کو ضرور مل سکے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیا کریں، لائک کرنے پر نہ تو بل آتا ہے اور نہ ہی کوئی خرچہ ہے، تو آپ پلیز لائک ضرور کیا کریں اور میری ویڈیوز پر کمنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ویورز آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سورۃ یاسین کے کچھ خواص ہیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی،
اور یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے اور یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کو کرنے والے کا جو بھی مقصد ہوگا اسے لازمی اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن یہاں پہ میں ہر ویڈیو میں چونکہ کہتی ہوں یہ بات کہ مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جو چیز بہتر نہیں ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو باقی دعاؤں سے بے شک تقدیر بدلتی ہے، دعائیں آپ کو ضرور کرنی چاہیے اور بہت خلوص اور بہت ہی تہ دل سے کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ چونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج کا جو عمل ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ پہلے میں آپ کو تھوڑے سے اس کے فضائل بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کس کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گی۔ اس میں جی یہ ہے کہ انسان جس کی کسی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو اور اس کے پاس انتظام نہ ہو تو اس عمل کے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کرنے سے اس کی تمام ضرورتیں جو بھی اس کی ضرورتیں ہوں گی وہ خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے اور اس کے افسر یا وہاں پہ کام کرنے والے اس سے ناراض ہیں تو وہ خود بخود اس سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور جو بھی وہ مشورہ دے گا وہ اس کو لازمی مانیں گے، اور ہر بات اور مشورہ کو، اور وہ جو بھی یعنی کہ مشورہ دے گا اس کو سارے صحیح مانیں گے اور اس کی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ اور کوئی اگر روزی کے حوالے سے تنگ ہے، کتنی ہی روزی میں تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے سامان اس کو عطا کرتا رہے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اولاد ہے اور سب تو وہ مطلب اچھی حالت میں نہیں ہے تو اس عمل سے وہ لوگ اچھی حالت میں آ جائیں گے، اور ہمیشہ، اور وہ بندہ اگر اس کے مطلب والدین موجود نہیں ہیں دنیا میں یا جا چکے ہیں دنیا سے تو وہ بندہ جو یہ عمل کرے گا تو وہ ہمیشہ خواب میں اپنے والدین کو اچھی حالت میں دیکھے گا، اور جو مطلب اس کو جس جگہ پر بھی جائے گا اس کو بہت زیادہ اس کی قدر و منزلت ہوگی اور عزت بڑھے گی، اور جس مریض پر ایک مرتبہ پڑھ کر وہ دم کر دے گا اس عمل کو کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صفات اس سورہ میں مخفی کر رکھی ہیں، جس قدر تعداد میں اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے گا اسی قدر فائدہ زیادہ ہوگا اور بہتر حاصل ہوگا۔ نہایت خلوص کے ساتھ روزانہ پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدم قدم پر کامیابیاں نصیب کرے گا، کامیابیاں عطا کرے گا۔ تو یہ سورہ یاسین کے کچھ فضائل تھے اور جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے کہ اس کے جو سورہ یاسین پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اس شخص کے مزاج میں استقلال پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو تھے کہ روزانہ اگر آپ ایک بار بھی سورہ یاسین پڑھ لیں تو یہ عمل یعنی کہ یہ جو دو باتیں میں نے بعد میں بتائی ہیں تو یہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن جو اس کے خاص جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شادی بیاہ کی ضرورتیں ہیں وہ خود بخود پوری ہوتی جائیں گی اور افسران بھی اس سے خوش ہو جائیں گے اور دنیا جو مخلوق ہے ان میں اس کی جو ہے وہ عزت بڑھے گی اور اونچا مقام وہ بندہ حاصل کرے گا۔ تو چلے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ جو شخص روزانہ اس کو آپ نے روٹین بنانا ہے، جس عمل سے میں آپ کو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے۔ تو جو شخص روزانہ سورہ یاسین کو اپنا اس طرح سے ورد بنا لے کہ ایک مرتبہ نماز فجر سے پہلے پڑھنی ہے اور ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے اور اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ پھر ظہر کے ٹائم پر ظہر سے پہلے اور پھر ایک بار ظہر کے بعد، پھر اسی طرح عصر سے ایک بار پہلے ایک بار بعد میں پڑھنی ہے، پھر مغرب کے ساتھ بھی اسی طرح اور عشاء کے بعد بھی اسی طرح۔ تو اس طرح ہو جائے گی 10 مرتبہ ایک دن میں اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ سارے فوائد جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو وہ اس کو ضرور حاصل کر لے گا۔ لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے، اگر وہ بندہ اس طرح ہر نماز سے پہلے اور بعد میں نہیں پڑھ سکتا
تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنی ہم نے 10 مرتبہ ہی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ صبح فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورہ یاسین کو پڑھ لے، اور پھر اسی دن مغرب کی نماز کے بعد 3 بار سورہ یاسین کو پڑھ لے، تو ایسا کرنے سے اس کے یہ تمام فوائد، جو فضائل اور فوائد میں نے آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کے بتائے ہیں، وہ ضرور حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں جو بیان کرنا مشکل ہے، اور لیکن آپ اگر اس چیز کو، اس سورہ یاسین کو اس طریقے سے روٹین بنا لیں، یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ خود کچھ ہی دنوں میں اس کے فضائل سے، اس کے خواص سے آپ کو، یعنی کہ آپ خود دیکھ لیں گے، آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس طریقے سے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ ہر مقصد میں کامیابی کا ایک گارنٹیڈ وظیفہ ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وظیفے قبول نہیں ہو رہے، وہ مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی لازمی وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور میری ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، اور اینڈ پہ میں پھر ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔